بھی بہت کرٹیکل سوال آ رہا ہے. یا اللہ خیر. میں ظاہری شکل و صورت میں بھی مرد ہوں اور میڈیکل معائنے کے بعد بھی کوئی مردانہ کمزوری ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. اسی وجہ سے شادی سے بھی انکار کرتا ہوں. مجھ میں عورتوں کے لیے زیرو اٹریکشن ہے، جبکہ مردوں میں بہت اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. لیکن مردوں والا تعلق تو آپ کی ویڈیو کی روشنی میں حرام ہی دکھائی دیتا ہے. پلیز مجھے بتائیں اسلام میں میرے لیے کیا حکم ہے، کیا شادی کروں یا نہ کروں؟ مہربانی فرما کر ڈیٹیل جواب دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہ ہے کہ میری ویڈیوز کی روشنی میں یہ جو ہے وہ قوم لوط والا عمل حرام نہیں ہے، بلکہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں حرام ہے. جی. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو قوم لوط کا سا عمل کرے جی وہ لعنتی ہے. استغفر اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مرد کے ساتھ ایسا عمل کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایسا عمل کرے. جی. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے اوپر میرا سیکس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 155، وہ آپ دیکھ لیں. لیکن وہ میں ریکویسٹ کروں گا، میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے سیکس کے اوپر ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ ایک ہی لیکچر ہے جس کے کلپ بنے ہوئے ہیں. عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں، مردوں میں، یعنی اختلاط میں نہ دیکھا جائے. اس کے شروع میں میں نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی. باقی تو میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر آئے دن، آپ کو پتہ ہے یہاں تو وہ لال داڑھی والی سرکار جو ہے وہ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سیکسی قسم کا کلپ چڑھایا ہوتا ہے. میری ایک کمپیٹنسی نہیں، سیدھی سی بات ہے. میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرا کے اس کو بند کر دیا تھا اس ٹاپک کو. چونکہ یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ایشو ہے، ہیجڑوں والا اور مخنثین والا، یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. ایسے جو شخص ہے اس کو سب سے پہلے میڈیکلی اپنا علاج کروانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ یہ کہیں ہیجڑا تو نہیں ہے. اور یہ ہیجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پیدا کیا ہے، اس طرح لوگوں کو بنایا. اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے. اور نہ اس حوالے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کریں. جو مخنث ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی. ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی، یعنی عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا. مخنث کہتے ہیں عربی میں ہیجڑے کو، تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں خسرا بھی کہہ دیتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر. تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا، یعنی نبی علیہ السلام کا سالہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ عنقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی، جب وہ جاتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں پیٹ پہ، اور جب آتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں. یعنی وہ اس کی، عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اس کے موٹاپے کی تعریف کر رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنث تمہارے پاس نہ آیا کریں. اس طرح کے مخنث جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، ویسے ایک ہجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کے ہجڑے جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ڈسکشن کرتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، وہ یعنی جو اس قسم کے ہجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی مخنثین کو اجازت نہیں ہے. جی. باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے ایک کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم اس کو فی الحال ڈسکس. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا، اس میں ان کو بالکل شادی نہیں کرنی. انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا ہے، ظاہر ہے نا مرد کو تو شادی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے. پہلے تو عورتیں خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی، زیادہ تر کیسز میں مردوں کے کمزوری پائی جاتی ہے. لیکن وہ عورتوں کے سارے کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جا رہے ہوتے ہیں.
اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر نکلتی ہے. کئی عورتیں ہیں جنہوں نے پوری پوری زندگیاں اسی طریقے سے گزارتی ہیں اور بعد میں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا. تو ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا عیب موجود ہے پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے. اگر علاج پاسبل ہو، بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا. میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا اور یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا چاہیے. کسی یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے. اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ٹیشن نہیں ہے. رہا باقی مردوں میں ٹیشن والا مسئلہ تو ویسے ہی حرام ہے، صبر کریں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شہوت ٹھنڈی کرے. اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا. اور اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے، اپنا میڈیکل علاج کروائے اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے، اللہ کی طرف رہے. عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی ایک لت ہے نا جی. یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے. ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائیں تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتی. ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں. یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی 2 نمبری ہے، صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بیچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، بعد میں وہ استادوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. تو میں اب اس میں کوئی زیادہ یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے. اگر آپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا، وہ بڑا سخت کلپ تھا عبدالستار ایدھی صاحب کے اوپر جب ایک مفتی نے کامنٹس کیے تھے. میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار ایدھی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ ٹاپ پہ کھل جائے گا. ٹھیک ہوگا جی؟ جزاک اللہ. جہاں تک سوال میں سنا تھا اس میں وہ میڈیکلی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں فٹ ہوں. میں نے جواب ہر طرح سے دے دیا. ٹھیک ہو گیا. علی بھی اسی حوالے سے اگلے 5 سوالات ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مخنث، ہجڑے یا تیسری جنس سے متعلق احکام کیا ہیں. ان میں پہلا سوال ہے ٹرانسجینڈرز یعنی ہجڑا ہونا کیا معاشرتی مسئلہ ہے یا کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے؟ بایولوجیکل تو ہے، یہ تو چیز اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ لوگوں نے سورس آف انکم اس کو بنا لی. یعنی ہم بھی، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نارمل تھے، انہوں نے ہجڑا بن کے کمائی کا ذریعہ، پھر یہاں پہ لوگ آپریشن بھی کروا کے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو حرام ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. جی. تو یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا اور وہ اپنا آپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے یا اپنی وہ والی ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے. یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے نبی الاسلام سے اجازت مانگی تھی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی یہ مردانہ قوت کو ختم کروانا چاہتے ہیں آپریشن کے ذریعے. اس زمانے میں بھی آپریشن ہوتے ہی تھے. تو نبی الاسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، قطعاً منع فرمایا. صحیح. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو 3 اصحاب آئے. ام المومنین سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی روٹین کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نبی الاسلام نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا. تو انہوں نے، ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی الاسلام تو بخشے بخشائے ہیں، میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نفل پڑھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. شادی کر کے تو جھنجھٹ پالنے والی بات ہے، میں اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا.
یہ تینوں سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ان تینوں کے بارے میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. بے شک. یعنی تقوی کی نشانی یہ کام نہیں ہے. جی ہاں. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بزرگ نے 40 سال تک عشاء سے فجر پڑھی. یہ متقی ہونا نہیں ہے, یہ سرکس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور نکاح تو میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ کے نکاح پڑھاتے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے, نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں, عبداللہ بن عمر بن عاص کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یہ پوری رات نفل پڑھتا ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری. آپ کے بزرگ کہتے ہیں جی وہ ابو بکر شبلی جو تھے جنید بغدادی کے خلیفہ کے مرشد, وہ سری سکتی کے تھے نا مرید آگے ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی. وہ کہتے ہیں جی روزانہ وہ نا آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی نیند ہی آنکھیں ڈر گیا ہونی ہے, نیند کی تو جانی ہے. اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم روزانہ اگر جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے, تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے. امام بخاری نے اس طرح کی احادیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, پوری رات جاگنا یہ کرتب ہے اور کرامت ہے, اور نبی علیہ السلام اسے مکروہ گردان رہے ہیں, اس سے منع فرما رہے ہیں. اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے. پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہے نا تو عبداللہ داؤدی روزے رکھا کرو, ایک دن روزہ رکھا کرو, ایک دن چھوڑ دیا کرو, کہ مہینے میں 3 روزے رکھ دیا کرو. ان کا نہیں یا رسول اللہ 3 روزے نہیں, میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. الٹیمیٹلی آپ فرمایا چل ایک دن رکھا کر, ایک دن چھوڑ دیا کر. جب وہ بوڑھے ہو گئے نا, بخاری مسلم میں الفاظ ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں 3 پہ اکتفا کر لیتا, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے. اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں, جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے, چاہے کنزیکٹیو ساتھ رکھے چاہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ کر کے رکھے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے, نہیں, جب مرضی رکھے تو اس سے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے, کیونکہ پوری زندگی وہی عمل کرتا رہے. تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں. اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا, یہ لوگ معاشرتی مسئلہ, بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے. باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے قرآن و سنت میں آپ کو ایز سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے جی, کیونکہ یہ 0.00001% بھی نہیں ہے انسانیت کا. زیادہ تر اڈاپٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا. ان میں بھی یعنی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, جو واقعی اوریجنل ہجڑے یا مخنث عربی میں کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں. جو اوریجنل والے ہوں گے نا وہ ان میں بھی پھر ڈویژن ہوتی ہے, کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اسی زمانے اگلا سوال علی بھی آ رہا ہے, ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں, اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا, علماء سے نہیں کروانا آپ نے, کیونکہ علماء کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت خطرناک ہوگا, وہ آپ نہیں متحمل اس کے ہو سکتے. تو آپ یہ چونکہ فیلڈ ہی ڈاکٹروں کی ہے, جیسے گامدی صاحب نے کہا تھا کہ چاند دیکھنے کا کام مولویوں کا ہی نہیں ہے. وہ تو مطلب جو لوگ یہ انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں, محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں, ان لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہاں علماء مطلب ان کو شرعی مسئلہ ضرور بتائیں گے, باقی ایکسپرٹیز تو ان کی ہیں. اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کے جب مریض بیمار ہوتے ہیں آپ تو اٹھا کے بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں, بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ آغان لے جاتے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے کسی مزار پہ لے جایا کریں نا. جی, کتنے بزرگوں کے پیشاب بند ہوتے ہیں یا ان کے گردے فیل ہوتے ہیں تو ڈائلسس پہ وہ شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لگے ہوتے ہیں.
آپ کے جب ڈریسز پہ آتے ہیں آپ جا کے قبروں کی مٹی چٹوا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی دو نمبری ہے ان کی. ان کو کیوں نہیں قبروں کی مٹی چٹواتے ہیں؟ ان کو کیوں ہاسپٹلس میں داخل کرواتے ہیں؟ اسی کہ اس وقت یہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی، ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرائیں گے. نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں صحابہ کرام کو جب بیماریاں ہوتی تھی تو طبیبوں کے پاس بھیجتے تھے جس کی فیلڈ ہے. یہاں ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا، بلکہ ڈاکٹرز کا بھی پینل ہونا چاہیے جو مطلب ان بائزڈ ہو کے فیصلہ کرے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر کٹ جو ایکسپرٹس ہیں نا ان کی طرف جانے کا حکم دیا. قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے جو فیلڈ ہے. جیولوجی کی بات ہے جیولوجسٹ بتائے گا، اسٹرونومی کی بات ہے اسٹرونومی کی فیلڈ کا اسٹرونومر بتائے گا. اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کا تعلق ہے وہ گائنی کا ڈاکٹر بتائے گا. اور نبی علیہ السلام کتنے منصف مزاج ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے تھے، پیوند کاری. آپ نے فرمایا اگر یہ پیوند کاری نہ کرو کھجوروں کی تو کیا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ اس کے فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے؟ بس اتنا کہہ کے چلے گئے. آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ضرور کرو یا نہ کرو. انہوں نے اس سال وہ گرافٹنگ نہیں کی، ان کی فصل کم ہو گئی. وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے اس دفعہ پیوند کاری نہیں کی ہے تو فصل کم ہوئی ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، یہ میرا ایک مشورہ تھا دنیاوی طور پہ. اور آپ علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں دین کی بتاؤں وہ ماننا تم پہ واجب ہے. اگر میں اپنے دنیاوی ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی تمہارے دنیاوی معاملات میں بات بتاؤں تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو نہیں دیں گے. آپ کی جو فیلڈ تھی اس طرح کی ایکسپرٹیز تھی بھیڑ بکریاں چرانا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن عرب کے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھینس کی عادتیں کیا ہیں، وہ تو آپ کو کوئی سیابی بھی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ وہاں کا جانور تو گائے ہے. گائے اور بھینس کے نخرے ہی ڈفرنٹ ہیں. بھینس تو بڑا لاڈلا جانور ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بیمار ہو جاتا ہے. صحیح. گائے ٹف ہے. ٹھیک ہے. تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. اسی طریقے سے میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، ٹرانسجینڈر یا ہجرا کو وراثت میں حصہ کس حساب سے ملے گا؟ وہ میڈیکلی اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ مردوں کے زیادہ قریب ہے تو مردوں کے اعتبار سے حصہ ملے گا، اور اگر عورتوں کے زیادہ قریب ہے تو عورتوں کے اعتبار سے. ظاہر ہے اس کے اوپر قیاس اور اجتہاد ہوگا، اور اس میں فقہا نے یعنی کافی زیادہ کام کیا. فقہ حنفی میں بھی آپ کو مل جائے گا، بار شریعت کے اندر بھی آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے. قرآن و سنت میں بنیادی چیزوں سے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کو اجتہاد پہ چھوڑا ہے. اگر اس کو ڈیفینیٹ بتا دیتا ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک جاری رہے گی. جی. اگر فکس ہو جاتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اب صحابہ کرام جب جا رہے تھے راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی، مغرب کا وقت آ گیا. کچھ صاحب نے نماز پڑھ لی، کچھ نے جا کے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے قضا کر کے پڑھی. جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے. دوسروں نے کہا نہیں آپ کے الفاظ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے. دونوں نے 180 ڈگری ڈیسیژن کیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ تھیم کو فالو کیا تھا انہوں نے ہی جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی. دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیا گیا کہ انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیے. ٹھیک ہے. تو اجتہاد کے معاملات میں بھی مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کو اجتہاد کر لیں. اگلے دن سوال ہے جی یہ بتائیں جی وہ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے تو وہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑھے گا؟ تو میں پھر ان سے پہلے میں نے ان کو پھکی دی کہ مقلد تو آپ ہیں، ذرا امام حنیفہ سے پوچھ کے بتائیں. ان کے زمانے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا چاند پہ جائے گا. تو اگر میں یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر آپ سب حنفیوں کو میرا مقلد ہونا پڑے گا. یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو میں نے بتایا کہ بھئی بڑا آسان ہے کہ آپ جب چاند پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے چاند پہ جا کے زمین اسی طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح یہاں سے چاند، صرف سائز بڑا ہوتا ہے. تو چاند پہ کھڑے ہو کے جس طرف آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں.
قبلہ ادھر ہی ہوگا، کیونکہ اتنے کلومیٹر دور قبلہ بالکل لوکیٹ ہوگا، کیونکہ جب آپ اتنی لمبی آپ ایک لینتھ میں آ جائیں گے اس میں انچز کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو مسئلہ میں نے حل کر دیا نا جی. تو پھر ہو جاؤ میرے مقلد اور ایک بار جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. خام خواہ کہانیاں بنائی ہیں. او جی ریل گاڑی میں نماز، اچھا ریل گاڑی میں نماز کس بزرگ نے بتائی ہے؟ آپ کے بزرگ تو ریل گاڑی کے روکتے ہی رہے ہیں. وہ کہندے نے جناب ایک بزرگ اتنے انجن نہیں سی رکدا اتنے ٹرین دا، انہاں نگاہ ماری انجن چھالا ماردا سی اتنے ہی، اگے نہیں سی ٹردا. انہاں سمجھا ایک گھوڑا ہے، ان کو پتہ نہیں انجن اگر ایسے چھالے مارے تو وہ پٹری سے نیچے گر جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں بزرگوں نے روکی ہے. جن بزرگوں کو یہ زوم ہے نا کہ وہ انجن روک سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کو سامنے صرف انجن کی پٹری کے آگے بٹھا دے، 120 کی رفتار میں ریل کار ہم لے کے آتے ہیں، روک کے بتائے کوئی. کہانیاں بنائی نے، اس طرح کدھر کو روک سکتا ہے؟ خام خواہ. اچھا پھر بزرگ ہر جگہ بھی آ جاندے نے، کہندے نے مڑ مڑ کے ساڈے بزرگاں نوں رگڑدا. کہ کریے بزرگاں نے خرابی بڑی وڈی لیول دی پائی ہے. جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا. جو فرسودہ نظریات قرآن و سنت کے مقابل داخل کر دی انہوں نے دین میں، یہ ساتھ ساتھ نکالنے ضروری ہیں. صرف ڈول نہیں نکالنے، میں ڈول بھی نکالتا ہوں اور ان کو بھی نکالتا ہوں. ٹھیک ہو؟ جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا ٹرانسجینڈر یا ہجرہ اپنی مرضی سے اپنا جینڈر اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی. اچھا اگر یہ اس سے اختیار کرنے سے مراد یہ رہ رہا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر تو ہے لیکن وہ ڈکلریشن میں اپنے آپ کو مرد کے قریب کر لے یا عورت کے، تو وہ بے ایمانی کر رہا ہوگا. مرد کے قریب ہے تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. باقی اگر اس سے مراد کو یہ لے رہا ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود کرنے کے لیے، یعنی کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنا لیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو ڈسیبل کروا لیتا ہے سیکچولی، وہ تو حرام ہے. وہ تو قرآن کی روح سے واضح حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابہت کریں، وہ بھی اس میں آئیں گے. اور وہ جو قرآن کی آیت تو سب سے اوپر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 119، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. البتہ یہاں پہ میں عرض کر دوں، بعض اوقات تخلیق کو بدلنا ہی فطرت ہے. جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: مونچھے کا پست کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور ختنہ کروانا. اور مسلم شریف میں 10 چیزیں آئی ہیں، اس میں داڑھی بڑھانا بھی آیا ہے، مسواک کرنا بھی آیا ہے، ناک صاف کرنا بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو یہاں پہ ختنے میں آپ تخلیق بگاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بگاڑنا فطرت ہے. ٹھیک ہو؟ اچھا اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کانوں میں بالیاں ڈالنا عورت کے لیے یہ بھی تو فطرت بگاڑ رہا ہے؟ نہیں، مرد تو نہیں ڈال سکتا، عورت کے لیے یہ خوبصورتی کی علامت ہے. قرآن میں بھی آیا نا عورت کے بارے میں کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے، زینت. جی. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں بھی کانوں کی اتار کے دیں. تو اس سے کانوں کی بالیاں، یہ امام حنیفہ نے نہیں ثابت کی ہیں، حدیث شریف میں ثابت ہے. کانوں کی بالیاں اسی وقت اتاری جاتی ہیں جب کانوں میں ڈلی ہوئی ہوں. تو یہ تخلیق بگاڑنا نہیں. اس طریقے سے ناک چھدوانا یہ تخلیق بگاڑنا نہیں ہے. تخلیق بگاڑنا وہ ہے جو آپ ایک ڈومیننٹ چینج کر دیں گے. وہ تو ایون اپنے بالوں میں کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا حصہ ریموو کر کے آپ پٹی بنا لیں، دوسری چھوڑ دیں، ایسے فٹ بالروں نے کی ہوتی ہے، یہ بھی منع ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز کلیئر ہوگی. ٹھیک ہوگی. آخری سوال ہے علی بھی، کیا اسلام میں ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنثین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا. یہ عموماً رات کے وقت خود ہی جنازہ پڑھ کے، جنازہ کیا ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. یہ تو اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا، جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں تبلیغی جماعت کی. جناب انہوں نے اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کاموں میں آ چکے ہیں. جنازے کا اس لیے ہوتا ہے کہ جنازہ عموماً ان کا پبلکلی پڑھا نہیں جاتا، رات کے اندھیرے میں یہ خود ہی پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. اس وجہ سے عام لوگوں میں ان کے اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی. ایک پوری کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجرت پیدا بھی ہو جائے، ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں
حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ ان کو یعنی پالیں. ظاہر اللہ نے دیکھیں ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرلل بچہ مل جائے، پیرلائز ہوا ہو، فالج گرا ہوا ہو، تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے؟ صحیح بات. ہجڑے کی. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہیں شکر ہے یا اللہ اس کو آزاد تو تو نے پورے دیے، ایک چیز ڈسیبل رکھی نا. تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں، لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا. مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا ہے نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں. یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کا، حقیقت بات ہے. اگرچہ اس میں کئی لوگ پروفیشنل بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے صحیح کہ کون پروفیشنل ہے. باقی ایک چیز ہے، یہ بڑے آرگنائز ہیں. ان کا آپ لوگوں تو ایک امیر کے اوپر متفق نہیں ہو رہے. ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں مانتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہجڑوں کے اندر ہر شہر کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے. جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیبے بیبے بھی گرو، کہتے بیبے. ہیں، گورو بھی کہتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ہے، امریکہ میں، یورپ میں. آپ یوٹیوب پہ پورے پروگرام دیکھیں ان کے اوپر، مختلف چینلز نے کیے ہوئے ہیں. تو پھر ملکی لیول پہ بھی ایک ہوتا ہے، پھر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ سکسیسر اس کا بنایا جاتا ہے. پورا ان کا ایک آرگنائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ان میں بھی بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. فرقے تو ہیں ہی ہیں نا. صحیح. تو وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہجڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ نارمل مرد ہیں نا انہوں نے بھی ان کو اعلی کار بنایا ہوا ہے اپنا. سب سے بڑے مجرم اس حوالے سے وہ بھی ہیں. جی. گورنمنٹ بھی مجرم ہے کہ ان کے کوئی حقوق دے. جس طرح پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو کم از کم ان کو شناختی کارڈ والا ایشو تو ریزالو ہوا. اب یہ نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر، ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی. اور کئی لوگوں کو نوکریاں ملی بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہجڑے بھی موجود ہیں. اور نفرت بالکل نہیں کرنی چاہیے. معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. جی. یعنی میں اس ویڈیو کی وساطت سے، چونکہ میرا پیغام پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچتا ہے. باقی آپ کسی کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے پیچھے درپے نہ ہو، وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. کسی کے گھر پیدا ہو جائے وہ ہجڑوں کے حوالے نہ کرے کہ اس کو وہ برائی میں ڈال دیں گے، وہ اسی قسم کی وہ قوم لوط والا عمل شروع کر دیں گے. اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا. پالیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں، لیکن بعد میں یہ ظلم بھی نہ کریں کہ ایسے بچوں کی آپ شادی کرا کے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیں، لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ آزمائش میں ڈال دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، جی. ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اس سے پہلے کر چکا ہے تو فوراً سے پہلے تنسیخ نکاح کروائیں، خلا یا طلاق والا معاملہ کر کے ایسے لوگوں کو علیحدہ کریں. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. پھر ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ ناجائز طریقوں میں انوالو ہو جاتی ہیں. معاشرے کے لیے پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں. لیکن یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہے ہم تو صرف اصلاحی بیان کر سکتے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. جس طرح پچھلی دفعہ یعنی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کر کے کم از کم ان کی آئیڈینٹی والا معاملہ تو شناختی کارڈ والا حل کیا. باقی سارے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو، این جی اوز کو ساتھ ملا کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو جو نارمل مرد و عورت ہیں ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے. ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے؟ لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں جب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہے ہوں جی. اور مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، کہیں بیچارے کہیں سے گزر جائیں، لوگ آوازیں کستے ہیں، پھبتیاں لگاتے ہیں اور وہ بھی آگے سے مطلب اس طرح کرتے ہیں، تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لوگوں کو منع کرنا چاہیے، یار یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، آپ بھی ایسے ہو سکتے تھے، اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے. جی. ان کو یا اگر وہ خود بھی ہوئے ہیں تو اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ پہ یہ حالات و واقعات آتے آپ اس سے بھی زیادہ برا پرفارم کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ ورسٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قطعاً کسی کے ساتھ اس طرح کی یعنی دشمنی والا رویہ نہ رکھیں، نہ کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں. اللہ سے ڈریں. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ ختم ہو گئے سوال؟ جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.